اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی زبردست ویڈیو ہے، یقین کرے کہ یہ ویڈیو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ بزرگوں نے ہر طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ کہیں بھی ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مار نہ کھائیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ہے مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ اپنی مثنوی شریف میں ایک بہت ہی خوبصورت یہ واقعہ مجھے بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی خوبصورت، بہت اچھا لگا، تو اس لیے میں اس کے اوپر ویڈیو بھی بنا رہا ہوں تاکہ اس سے ہماری اصلاح بھی ہو۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سچے مرید صادق کا اور جھوٹے پیر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سچا مرید جو ہے نا وہ جھوٹے پیر سے فیض حاصل کر کے رجال الغیب کے مرتبے پہ فائز ہوا۔ سبحان اللہ، بہت ہی زبردست واقعہ، یقین کریں مجھے بہت ہی اچھا لگا یہ واقعہ۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جھوٹا پیر تھا، تو اس نے اپنے 3-4 چیلے رکھے ہوئے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی ان کے پاس کوئی مریض آتا تھا تو وہ چیلے باہر سے ہی اس مریض سے سارا حال احوال پوچھ لیا کرتے تھے کہ تو کس لیے آ رہا ہے، جادو بندش کے لیے آ رہا ہے، شادی کے لیے آ رہا ہے، نوکری کے لیے آ رہا ہے یا اولاد کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس کے مطابق ہی انہوں نے اشارے رکھے ہوئے تھے، جیسے ہی وہ مریض پیر صاحب کے پاس آتا تو پیچھے وہ ہاتھ سے وہ جو ان کے مرید تھے اشارہ کر دیتے تھے، تو پیر کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اس مقصد کے لیے، یہ سائل میرے پاس یا یہ مریض اس مقصد کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ تو وہ اشارہ پیر سمجھ جاتا تھا، تو وہ سائل کو، آنے والے سائل کو بتا دیتا تھا کہ تو اس مقصد کے لیے آیا ہے۔ تو وہ حیران ہو جاتا تھا کہ یہ تو بہت ہی پہنچے ہوئے پیر ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کا کافی نام تھا، اپنے جو آبائی گاؤں ہے وہاں پہ ان کا کافی نام تھا، کافی چرچا تھا ان کا۔ تو یہ سنتے وہ ایک مرید صادق بھی جو صرف اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے ان کے پاس آیا، اس پیر کے پاس، حالانکہ یہ پیر تو جھوٹا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ اس کے پاس آیا، تو اب اللہ کے لیے تو کوئی اس دور میں آتا ہی نہیں تھا، وہ سارے آتے تھے نوکری کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، تو سارے دنیاوی مسائل کے لیے ہی آتے تھے۔ تو دنیاوی مسائل کی ہی انہوں نے علاماتیں رکھی ہوئی تھی، بھی یہ اشارہ کروں گا تو یہ علامات سمجھ جانا، یہ اشارہ کریں گے تو میں یہ علامات سمجھ جاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی معرفت کا تو کوئی اشارہ ہی نہیں انہوں نے رکھا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے لیے بھی کوئی ہمارے پاس طالب صادق بھی آئے گا۔ تو کیا ہوا، تو وہ ان کے پاس مرید صادق جھوٹے پیر کے پاس چلا گیا۔ تو پیر صاحب نے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے دنیا نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہیے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کہا کہ فلاں جگہ پہ باغ ہے، وہاں پہ چلے جاؤ اور اللہ الصمد اتنی دفعہ پڑھتے رہو، جب تک میں نہ بلاؤں گا تب تک آپ نے نہیں آنا۔ تو اس پیر نے تو جان چھڑوانے کے لیے کہہ دیا کہ جی وہاں چلا جائے گا باغ میں اور اللہ الصمد پڑھتا رہے گا، نہ ہی میں اسے بلاؤں گا اور نہ ہی یہ واپس میرے پاس آئے گا۔ تو اب کیا ہوا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رجال الغیب میں سے جو صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں رجال الغیب، ان میں سے ایک رجال الغیب جو ہے نا وہ وفات پا گئے۔ اب ان کی جگہ کسی اور کو تعینات کرنا تھا۔ اب ظاہری بات ہے کام تو نہیں نہ رک سکتا، اب اسی دنیا آتی بھی ہے جاتی بھی ہے، کام چلتے رہتے ہیں، ان کی جگہ اور منتخب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کوئی دنیاوی معاملات میں کوئی ڈیوٹی ہے تو ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے، اسی طرح رجال الغیب میں سے بھی یہ اللہ تعالیٰ کے خاص منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں روحانیت میں۔ رجال الغیب کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ مخلوق خدا کو فیض پہنچاتے ہیں۔ ان کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو فیض پہنچانا ہے، صرف مسلمان کو فیض پہنچانا ہے، نہیں،
انہوں نے برابر ہی سب کو دیکھنا ہے، مسلمان کو بھی، کافر کو بھی، ہندوؤں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، سکھوں کو بھی، انہوں نے سب کو برابر ہی فیض پہنچانا ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے مخلوق خدا کو فیض پہنچانا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو ساری ہی ہے، چاہے وہ کافر ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں، تو رجال الغیب ہر کسی کو فیض پہنچاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے تب ہم اس کو فیض پہنچائیں گے، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ایک صحابی رجال الغیب جو وفات پا گیا تھا، تو ان کی جگہ نئے رجال الغیب کو تعینات کرنا تھا۔ تو جب سب کچھ دیکھا گیا تو ان کو منتخب کر لیا گیا۔ کیوں کر لیا گیا؟ اب یہاں پہ ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے، سمجھ لیں کہ اس سے ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ یہ باریک نقطہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت ہی باریک نقطہ وہ یہ تھا کہ یہ طالب صادق تھا، اس کی نیت جو تھی وہ خالص نیت تھی، اس کا گمان اچھا تھا، تو اسی وجہ سے اس کو رجال الغیب کی جگہ منتخب کر لیا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ان کے پاس پہنچایا گیا کہ آپ جائیں اور اس کی تربیت کریں۔ تو رجال الغیب کی تربیت خاص حضرت خضر علیہ السلام کرتے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی تربیت کی۔ تو اب یہاں پہ باریک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں کہا ہے کہ گمان اچھا رکھو۔ اچھا گمان ہمیں بھلائی کی طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوں۔ اگر ہم اچھا گمان رکھیں گے تو سمجھ لیں کہ ہم اچھے رستے پہ ہیں۔ تو اس کا گمان اچھا تھا، یقین اچھا تھا، ایمان اچھا تھا، طالب صادق تھا، تو اس لیے اس کو نواز دیا گیا۔ اب جب وہ رجال الغیب صاحب ڈیوٹی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے طی الارض ان کے پاس ہوتی ہے، وہ جہاں چاہے اپنا تصرف رکھتے ہیں۔ تو اس نے جب مراقبے میں سوچا کہ میں اپنے پیر کو تو دیکھوں، تو جب اس نے اپنے پیر کو دیکھا تو وہ بالکل خالی دنیا دار، تو وہ پریشان ہو گیا کہ میرا پیر تو دنیا دار ہے تو میں اتنے مرتبے پہ کیسے پہنچا۔ تو وہ واپس اپنے پیر کے پاس گیا تو پوچھا کہ میں اس وقت رجال الغیب ہوں، صاحب ڈیوٹی ہوں، تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا دار ہیں آپ، لیکن میں یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ تو پھر اس کے جو پیر تھا اس نے اسے بتایا کہ تو طالب صادق تھا، تیرا دل میں نیک نیتی تھی، اس لیے تجھے یہ مقام حاصل ہوا، لہٰذا اب تو بارگاہ الہی میں مقبول ہے، تو لہٰذا میرے لیے بھی دعا کر تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کاملین میں شمار کر لے۔ تو اس مرید نے، رجال الغیب نے دعا کی اپنے پیر کے لیے، تو وہ بھی صاحب ولی ہوئے۔ تو اس سے کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو سچا طالب صادق ہوتا ہے وہ جھوٹے پیر سے بھی فیض حاصل کر لیتا ہے۔ اور کیا ہوا کہ وہ خود بھی کامل ہو گیا اور اپنے پیر کو بھی کامل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اب اسی طرح ایک واقعہ حضور غوث الاعظم کا بھی ملتا ہے کہ حضور غوث الاعظم ایک دفعہ اپنی پالکی میں جا رہے تھے، تو ایک جھوٹے پیر، ڈبہ پیر کا مرید تھا، تو اس کو جب پتہ چلا کہ غوث پاک گزر رہے ہیں تو وہ جھاڑیوں میں چھپ گیا کہ کہیں غوث پاک مجھے نہ دیکھ لیں، تو مجھے ان کا، یعنی میں جو ان کی روحانیت ہے ان کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، مجھے ان کا مرید ہونا پڑے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے پیر کے علاوہ کسی اور کا مرید ہوں۔ تو حضور غوث پاک کو پتہ چل گیا، تو آپ نے اس کو جھاڑیوں میں سے بلایا اور کہا کہ تیرا پیر تو جھوٹا تھا لیکن تو سچا ہے، میں تیرے توسل سے تیرے پیر کو بھی نوازتا ہوں اور تجھے بھی نوازتا ہوں، تجھے بھی کامل کرتا ہوں اور تیرے پیر کو بھی کامل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ ایک جھوٹے پیر نے، ایک جھوٹے مرید نے اپنے پیر کو بھی کامل کروا لیا اور خود بھی کامل ہو گیا، کیونکہ طالب صادق جو ہوتا ہے نا، اب بزرگ فرماتے ہیں جو سچا ہوتا ہے، طالب صادق ہوتا ہے، تو وہ بت سے بھی فیض حاصل کر لیتا ہے، بت سے بھی اپنی حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ لیکن جو بدگمان ہوتا ہے، جس کا گمان اچھا نہیں ہوتا، جس کی نیت اچھی نہیں ہوتی، جو جھوٹا مرید ہوتا ہے، وہ بارگاہ الہی سے بھی مایوسی ہوتا ہے، یعنی وہ بارگاہ الہی سے بھی فیض حاصل نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی حاجت پوری نہیں کروا پاتا۔
تو اگر کوئی جھوٹا مرید ہے تو وہ سچے پیر کی بارگاہ سے بھی خالی ہاتھ ہی رہے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں طالب صادق بننا پڑے گا۔ اگرچہ ہمیں فیض حاصل کرنا ہے تو ہمیں طالب صادق بننا پڑے گا، تب ہم اپنے پیر سے فیض حاصل کر پائیں گے، تب ہم اپنے پیر سے قلبی کنیکشن ہمارا جڑ جائے گا، تب وہاں سے فیض ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گا ہماری جانب۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا آپ کو سمجھانے کا کہ ہم طالب صادق بن جائیں، ہماری جو نیت ہے وہ خالص صدق پر ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نیت ہو، تب ہم بتوں سے بھی فیض حاصل کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر دم وہ تو قادر مطلق ہے۔ مرزا عبد القادر بیدل فرماتے ہیں تو کریم مطلق و من گدا، یعنی اللہ تعالیٰ مطلق کریم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہانے تلاش کر رہی ہے لوگوں کو نوازنے کے لیے، اپنی مخلوق کو نوازنے کے لیے۔ اس کی جو رحمت ہے وہ مطلق کریم ہے، یعنی وہ ہر پل اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے۔ لیکن کیا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان اچھا نہیں ہے، ہمارا یقین اچھا نہیں ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ ہم مایوسی کی طرف۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں مایوسی کی جانب لے جاتا ہے، اور مایوسی پھر کیا ہوتی ہے؟ ہمیں کفر کی جانب لے جاتی ہے، تب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنا یقین، اپنا گمان، اپنی نیت، یہ سب کو پختہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نوازیں گے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بھی یہی تھا کہ کسی طرح ایک جھوٹے پیر کے سچے مرید نے خود کو بھی کامل کروایا، صاحب ڈیوٹی ہوا، رجال الغیب کے مرتبے پہ فائز ہوا، اور اپنی دعا سے اپنے پیر کو بھی کامل کروا لیا۔ تو یہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ طالب صادق ہونا چاہیے۔